أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات پر محمد و آل محمد پر. چودہ سو 46 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی امام بارگاہ قصر عباس ساہیوال میں آج ہمارا 8ویں مجلس میں شریک ہیں اور پروردگار عالم کے کرم سے ہم اس منزل رفیع پر بلند ہیں کہ جہاں ہم ملائکہ سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ تم آسمانوں پر مقامات حیدریہ جانتے ہو اور ہم زمینوں پر مقامات حیدریہ پر بات کر رہے ہیں. یہ مقامات حیدریہ مسلسل ہیں اور تسلسل کے ساتھ ان میں انقطاع نہیں ہے. ان میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی تسلسل ٹوٹ رہا ہو. یہ مقامات حیدریہ جب سے ہے کہ جب سے خود وہ مقامات بنانے والا ہے. اور اسی لیے علی نے کسی منزل پر کہہ دیا تھا کہ یقیناً پوچھنے والا پوچھ رہا تھا اور میں نے عرض بھی کیا کہ کہاں تھے آپ جب رب تھا اور کچھ نہیں تھا، تو کیا اس وقت بھی آپ تھے؟ کہا ہاں، اس وقت بھی ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے. تو جب سے اللہ کا علم ہے تب سے مقامات حیدریہ علم خدا میں ہیں.
تو کیوں نہ کہہ دوں کہ جس وقت کائنات کو بنانے کا اللہ کے ذہن میں منصوبہ تھا، اس وقت سے ہی یہ تمام مناظر ذہن قدرت میں تھے، اور اس منصوبے کے ساتھ ساتھ مشیت بھی کار فرما تھی، اور مشیت کے ساتھ ارادہ بھی کار فرما تھا، اور ارادے کے ساتھ امر بھی کار فرما تھا، اور امر کے ساتھ عمل بھی کار فرما تھا، اور اس عمل کو نگاہ خدا دیکھ رہی تھی کہ وہ وقوع پذیر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ چاہے وقوع پذیر ہوا نہ بھی ہو تو از ازل خدا یہ جانتا تھا کہ زمین میں اپنی آنکھ بھی بھیجوں گا، اپنا کان بھی بھیجوں گا، اپنا چہرہ بھی بھیجوں گا، اپنے وجود کا سایہ بھی بھیجوں گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا علم سلونی کے طور پر اور اپنی شجاعت ذوالفقار کے طور پر۔ علی کا سلونی علم خدا ہے، علی کا سلونی علم خدا کا اعلان ہے، اور علی کی ذوالفقار خدا کی طاقت کا اعلان ہے۔ کسی کو پتہ کرنا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے تو علی کے سلونی کو سنو، اور کسی کو معلوم کرنا ہے کہ اللہ کی قوت کیا ہے تو ذوالفقار کو دیکھو، اس لیے کہ ذوالفقار آسمانی ہے، اللہ نے اتاری ہے، تو اللہ کے ہاتھ سے چلی اور اللہ کے ہاتھ تک پہنچی، دست خدا بدست خدا، چل چل کے پہنچی، اور پہنچی اسی مقام پر کہ جو اس کا محق تھا، جو اس کا مستحق تھا۔ اس لیے کہ بہت سے احکامات ایسے رہے کہ جو پیغمبر پر نازل ہوئے اور بظاہر نظر نہیں آتا کہ پیغمبر نے ان پر عمل کیا یا نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کسی کام کو ناقص چھوڑ جائیں، یہ تو ذات پیغمبر پر بہت بڑا الزام ہو جائے گا کہ اگر کہہ دیا کہ پیغمبر نے کسی کام کو، کسی امر خدا کو، کسی حکم خدا کو ناقص چھوڑ دیا۔ جب پیغمبر ولایت جیسے کام کو ناقص نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو اس لیے بھیجا گیا کہ بتاؤ کہ محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک سب نے اعلان کیا کہ ہماری نبوتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اعلان کر دیں کہ محمد آنے والے ہیں، اور محمد نے بتایا میری نبوت کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس لیے یہ تمہید بہت ضروری ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر غدیر کی ضرورت کیا تھی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے کار رسالت انجام دے دیا۔ جب کار رسالت انجام دے دیا تو اب غدیر کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں غدیر برپا ہوئی؟ تو یہ بہت ضروری تھا، اس لیے کہ نبوت کے فوراً بعد قیامت ہے۔ ہمارے مقتدر برادران کیا 3 اصول دین ہیں، توحید، نبوت اور قیامت، یعنی توحید کے بعد نبوت ہے تو اصولاً نبوت کے فوراً بعد قیامت آ جانی چاہیے، اس لیے کہ نبوت کے بعد قیامت رکھ دی گئی۔ لیکن یہاں پر جب امام نے انتظام کیا تو ایک بار کہا توحید کے بعد عدل ہے، عدل کے بعد نبوت ہے، نبوت کے بعد امامت ہے، اور امامت کے بعد قیامت ہے۔ اگر نبوت کے فوراً بعد قیامت مان لو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت یا تو جنت میں ہو یا جہنم میں ہو، قیامت آ چکی ہے۔ لیکن اگر نبوت کے بعد امامت کو مانو گے تو یہ تسلیم کرو کہ قیامت کو اب تک امامت نے روکا ہوا ہے۔ قیامت کو اب تک امامت نے روکا ہوا ہے، اور قیامت امامت کے انتظار میں ہے، قیامت امامت کے انتظار میں ہے۔ تو اب ضروری ہے نبوت و قیامت کے درمیان امامت۔ میں کہہ چکا بات جو مجھے کہنا تھی، اس لیے غدیر ضروری ہے کہ نبوت و قیامت کے درمیان غدیر ہے، اور غدیر نبوت سے لے کے قیامت تک جائے گی۔ غدیر مسلمانوں کو نبوت سے لے کے قیامت سے ملائے گی۔
ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں میرا جملہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں. غدیر ملائے گی نبوت سے قیامت کو. اس لیے ضروری تھی غدیر کہ بھائی پیغمبر چلے گئے اور پیغمبر کے جانے کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے، تو ہدایت اب نبوت کے ذریعے نہیں، اب ہدایت امامت کے ذریعے ہوگی. یہ جملے سمجھیں. اور میں اسی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہدایت 11 ہجری تک 28 صفر پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو نبوت تو گئی، نبوت تو ختم ہوئی، لیکن ہدایت ختم نہیں ہوئی. ہدایت کی آج بھی ضرورت ہے انسان کو. اس لیے جو کار ہدایت تھا وہ نبوت کے بعد ولایت کے سپرد ہوا. یعنی جو کام نبوت کے تحت رکے وہ کام ولایت کے تحت پورے ہوں گے. اللہ نے کہا، آپ چپ ہو گئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ توبہ میں کہہ دیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نبی اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک دنیا میں صرف اور صرف دین اسلام نہ رہ جائے. جس نے میری بات کو سمجھا ہے، میں نوجوان دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے یہ خیالات جلد از جلد جذب کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے تم تک ایک رسول بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. دین حق ہے اسلام کہ ہم نے دین حق اسے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ وہ اس وقت تک ہمارے پاس واپس نہ آئے جب تک پوری دنیا میں اسلام نہ پھیل جائے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں صرف اور صرف دین اسلام رہے، اور جب دین اسلام کا بول بالا ہو جائے تو اللہ کہے نبی واپس آ جاؤ، جو کام کرنا تھا وہ ہو گیا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ نبی چلے گئے تو پوری دنیا میں دین اسلام نہیں تھا. عیسائیت اپنی جگہ موجود تھی، یہودیت اپنی جگہ موجود تھی، بت پرستی اپنی جگہ موجود تھی. سارے دین کام کر رہے تھے اور اسلام بھی کام کر رہا تھا. اور اللہ نے کیا کہا کہ دین اسلام سب پر غالب آنا چاہیے. تو دین اسلام سب پر تو غالب نہیں آیا، عیسائیت پر غالب نہیں آیا، یہودیت پر غالب نہیں آیا، بت پرستی پر غالب نہیں آیا. تو اب پیغمبر کو اصولاً جانا ہی نہیں چاہیے جب تک اپنی بعثت کا مقصد پورا نہ کر لیں. تو اگر پیغمبر خاموش چلے جائیں تو یہ پیغمبر کی ناکامی ہے، اور اگر پیغمبر جاتے جاتے کہہ جائیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اب پیغمبر دنیا کو یہ بتاتے ہوئے جا رہے ہیں اب ناکامی اور کامیابی میرے خاتمے پر مت دیکھنا. اب ناکامی اور کامیابی میرے خاتمے پر نہ دیکھنا. اب ناکامی اور کامیابی دیکھنا کہ جب امامت کا آخری آئے اور اس کے آنے کے بعد یہودیت رہ جائے، عیسائیت رہ جائے، تو یہ اس کی نہیں میری ناکامی ہوگی. سمجھ رہے نا آپ؟ آواز صحیح نہیں ہے، بالکل آواز صحیح نہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اب تم اختتام امامت کی طرف دیکھنا، اختتام امامت کو، اختتام نبوت نہیں. اس لیے کہ اختتام نبوت پر اس وقت دیکھتے کہ جب نبی من کنتو نہ کہہ کے جاتے، جب نبی اپنا بچا ہوا کام ولایت کے سپرد کر گئے تو اب ولایت کا اختتام دیکھا جائے گا کہ ولایت نے وہ کام پورا کیا یا نہیں. اب اسی طرح تمہید مکمل، پیغمبر پر آیت اتری، پیغمبر پر آیت اتری یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. ہائے 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 ہائے، جی تیرے سلامت رہیں. نبی پر آیت اتری کہ اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے. جہاد کی پوری تاریخ آپ کے پیش نگاہ ہے. کم و بیش پیغمبر نے 87 لڑائیاں لڑی ہیں، اور یہ 87 لڑائیاں مسلسل لڑائیاں نہیں ہیں. جو بڑی جنگیں ہیں وہ بمشکل 25 ہیں،
اس میں چھوٹے سریے بھی ہیں، کسی کو 4 آدمیوں کو بھیجا ہے، کبھی 10 آدمیوں کو بھیجا ہے، کبھی 100 آدمیوں کو بھیجا ہے، اس طرح بھی ہوا ہے۔ اور بہت سارے جو سریے ہوئے ہیں، غزوے وہ کہ جس میں رسول خود شامل ہوئے، اور سرایا وہ کہ جس میں پیغمبر نے کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، خود پیغمبر مدینے ہی میں رہے۔ تو بہت سے سرایا ایسے ہیں کہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ہوئے ہیں۔ عرب کے چور اور ڈاکو، عرب کے ڈاکو تو مشہور رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے باغ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو بہت سے سرایا، بہت سے غزوات ڈاکوؤں کے خلاف لڑے گئے جو لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بڑے غزوے، بڑے سرایا 25 کے قریب ہیں، 25 کے قریب۔ تو پیغمبر نے جتنے بھی غزوات لڑے ہیں، میں نے بتا دیا، جا کے تاریخ پڑھیے گا، یا تو کفار کے خلاف لڑے ہیں یا مشرکین کے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جو پیغمبر نے منافقوں کے خلاف لڑا ہو۔ جبکہ حکم یہ آیا کہ کافروں سے بھی لڑنا ہے اور منافقوں سے بھی لڑنا ہے۔ اور میں نے ابھی کہا کہ پیغمبر ہر کام مکمل کر کے جانا چاہیے، تب کار رسالت پورا ہوگا۔ تو اب نبی سے پوچھو کہ یا رسول اللہ، آپ نے کافروں سے تو جنگ کی، منافقوں سے نہیں کی، تو پیغمبر کہیں گے اسی لیے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی لیے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ کافروں سے میں نے جنگ کی۔ جملہ جوڑ لو نا، خدا کے لیے آواز بڑھا دو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ روزانہ جیسی آواز رکھ دو، آج تقریر کرنی ہے مجھے بھائی، تقریر آگے نہیں بڑھ سکتی، جیسی روز آواز تھی ویسے کیجئے آپ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کس نے آپ کو بند کیا؟ کسی نے کہا ہے تم سے آواز خراب کرنے کو؟ توجہ ہے میری جانب؟ گلا ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج سمجھ لیجئے کہ میری 43ویں تقریر ہے، 43rd تقریر کر رہا ہوں، پھر بھی گلا بچا ہوا ہے۔ اب آپ بھی اگر ایسا کریں گے تو یہ رہا سا گلا بھی چلا جائے گا، اس لیے جیسی آواز ہے ویسے رکھو۔ اگر تمہیں کسی نے کہا ہے گڑبڑ کرنے کے لیے تو اس میں لعنت، اور تم اپنی آواز ٹھیک کرو، بالکل جیسے آواز روز رکھتے ہو ویسے رکھو، بالکل جیسے آواز روز رکھتے ہو ویسے رکھو، کوئی سازش نہیں چلے گی یہاں پہ، جیسے والی روز آوازیں ویسے رکھو، تیز کرو آواز۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، میری طرف آ جائیے۔ تو پیغمبر سے سوال ہوا کہ جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی۔ تو یا رسول اللہ، کارے جہاد ادھورا چھوڑ کر کیوں گئے؟ کہا ادھورا اس وقت ہوتا جب علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا۔ اب جب کہہ دیا علی ولی ہے تو آدھا کام ہم کر چکے، آدھا علی، آدھا کام ہم نے کر دیا ہے، اب بچا ہوا کام علی کو کرنا ہے۔ تو اب دیکھ لینا، کافروں سے پیغمبر لڑے، تو جب کافروں سے پیغمبر لڑے تو اب آدھا کام ہے علی کے سپرد۔ تو اب علی جس سے بھی لڑیں گے، ہائے 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 ہائے، سلامت رہے آپ، اب جس سے بھی جنگ ہو جائے تو پیغمبر نے کہا تھا یا علی، میں ان کافروں سے تنزیل قرآن پر لڑ رہا ہوں اور تمہیں کسی سے تعویل قرآن پر لڑنا ہوگا۔ میں تنزیل قرآن پر جنگ کر رہا ہوں اور تمہیں تعویل قرآن پر جنگ کرنا ہوگی۔ سب اصحاب کے سامنے کہا تھا سنو، علی ناقصین سے، مارقین سے، قاسطین سے جنگ کرے گا۔ بھائی 3 ہی تو نام لیے، ناقصین، مارقین، قاسطین۔ ایک جنگ ہوئی صفوں والی، ایک جنگ ہوئی جانور والی، ایک جنگ ہوئی خارجوں والی۔ کیا تمہیں نقص بیعت کرنے والوں سے جنگ کرنا ہوگی، تمہیں بیعت کو توڑنے والوں سے جنگ کرنا ہوگی، تمہیں دین بدلنے والوں سے جنگ کرنا ہوگی۔
ناقصین سے، مارقین کے سے اور قاسطین سے. تو علی نے جنگیں لڑی، وہ بچی ہوئی جنگ جو رہ گئی تھی، اور وہ کامل ہونا تھا حکم خدا کہ جاہد الکفار والمنافقین، تو اب علی ہی نے بچایا. حالانکہ دونوں احکامات پیغمبر پر اترے تھے. وہی کوئی سمجھنے والا ہے؟ یہ سمجھ گئے؟ آپ سمجھیں؟ آپ دونوں حکم پیغمبر پر اترے تھے کہ آپ ہی کو کافروں سے لڑنا ہے اور آپ ہی کو منافقوں سے لڑنا ہے. پیغمبر نے کہا یا علی انتا منی و انا منکا، کافروں سے بھی تم لڑو، منافقوں سے بھی تم لڑو. علی کو سپہ سالار بنایا، سپہ سالار بنایا، سینہ سپر رہے علی، اور ہر جنگ میں فاتح لشکر علی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ودن دی باؤنڈری مسائل پیدا ہو جائیں تو سرحدوں پر نہیں لڑا جاتا. میں بات کر چکا. ودن دی اسٹیٹ جب انسرجنسی ہو جائے تو پھر سرحدوں پر نہیں لڑا جاتا. علی سرحدوں پر لڑوا چکے تھے. علی بتا چکے تھے اسٹریٹجی کہ باہر والوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے. اب بتانا تھا اندر والوں سے کیسے نمٹتے ہیں. علی نے مشورے دیے تھے خلافت دوئم میں کہ کس کو کہاں کیسے لڑانا ہے، کس کو قادسیہ میں بھیجنا ہے، کس کو یمن میں بھیجنا ہے، کس کو ایران میں بھیجنا ہے. ایران کے فاتح تو آپ ہیں، لیکن سارا کا سارا ایران علی علی کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. سارا کا سارا فارس علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں علی کا مشورہ شامل تھا نا. ہائے ہائے بات میں کہہ چکا میرے عزیزوں. تو علی نے اسٹریٹجیز بنا کے دی ہیں ہر خلافت کے زمانے میں. تو جو اسٹریٹجی باہر والی باؤنڈری کے لیے جانتا ہے تو کیا وہ گھر کی انسرجنسی کو قابو کرنا نہیں جانتا؟ تو علی کو معلوم ہے کہ گھر میں کوئی فساد ہو جائے، جب سول وار چھڑ جائے تو اس پر کیسے قابو پایا جاتا ہے، کیسے قابو پایا جاتا ہے. علی حاکم مملکت بھی ہیں ظاہری طور پر، اور اولی الامر بھی ہے روحانی طور پر. ہائے 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 میں بات کہہ چکا. علی ظاہری طور پر چوتھے خلیفہ ہیں اور باطنی طور پر اولی الامر ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر شب قدر کو امر خدا اولی الامر پر اترتا ہے. کیا کبھی خلیفہ اول و دویم و سویم نے یہ بتایا کہ آج 25 رمضان شب قدر کو مجھ پر امر خدا اترا تھا؟ کہ شب قدر کی تاخراتوں میں امر خدا اترتا ہے اور اولی الامر پر اترتا ہے. تو ان ادوار میں بھی ان کی بھی قسمتوں کے فیصلے علی ہی کے پاس آ رہے تھے. جس طرح سلامت رہے علی کے پاس آ رہے تھے. ان کی بھی تقدیر کے، سب کی تقدیرات کے فیصلے علی کے پاس آ رہے تھے. تو علی نگاہ خدا بھی رکھتے ہیں اور معلوم ہے کس سے کیسے نمٹنا. اور علی کے پاس احد میں ذوالفقار آ چکی ہے، حق بحقدار رسید. علی کی ملکیت علی تک پہنچی. سیب جنت سے بنی تھی ذوالفقار. جنت میں ایک سیب کا درخت تھا جس سے ذوالفقار بنی تھی. سیب کے درخت سے ذوالفقار کی اٹھان ہوئی. نہیں پہنچے آپ. کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ سیب میں کیا ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے، سب نے کہا سیب میں آئرن ہوتا ہے. ہائے ابھی نہیں پہنچے آپ. سیب میں آئرن ہوتا ہے، اسی لیے کہا روزانہ ایک سیب کھاؤ، ڈاکٹر دور رہے گا. سیب میں ہوتا ہے آئرن، اور آئرن انسان کو قوت دیتا ہے. تو آئرن سے بنی تھی ذوالفقار، اور درخت تھا سیب جنت کا. جنت میں وہی سے ذوالفقار اس کی جڑ سے بنی. جڑ سے بنی. پیغمبر معراج پر پہنچے تھے، اور پیغمبر جب معراج پر پہنچے تو جبرائیل نے ایک سیب لا کے دیا. اتنی مشہور روایت پڑھ دی میں نے.
जिब्राइल ने एक सेब ला कर दिया, कहा आधा आप खाइए और आधा मलिकतुल अरब को खिलाइए। जब आधा रसूल खा चुके, आधा मलिकतुल अरब ने खाया, तो जहरा वजूद में आई, यानी जहरा की भी उसी सेब से खिलकत, जुल्फकार की भी उसी दरख्त से खिलकत। एक बार अली ओहद के बाद जुल्फकार लेके आए, जहरा के हाथ में दी, कहा इसे साफ करके रख देना। जहरा ने साफ किया और एक बार जुल्फकार से पूछा, ऐ मेरी सहेली जरा मुझे बता तो अली लड़े कैसे। जरा मुझे बता तो अली लड़े कैसे। तो शनासाई तो पुरानी है ना, शनासाई तो अजली है। तो जुल्फकार है अली के पास, जुल्फकार है अली के पास। जब न्याम में होती है तो 3 गज की, जब न्याम से निकलती है तो अली जितना चाहते हैं बढ़ जाती है और जितना चाहते हैं घट जाती है। आका के इशारे को समझती है। सवारी भी अली की इलाही सवारी, आसमानी सवारी, और हथियार भी अली का आसमानी हथियार, और खुद अली भी, खुद अली भी अली आला का नुमाइंदा। तो कोई अली पर कभी ये वक्त आया ही नहीं। और अली ने कह चुके थे अली, जुमला बड़ा मशहूर है, सिर्फ इशारा करूंगा आप समझ जाएंगे। अली ने हुज़ैफा से कहा था और मालिक अशरफ से कहा था कि क्यों डर रहे हो मेरी तरफ से, क्यों परेशान होते हो। का अली पे वो वक्त आएगा ही नहीं कि अली पे कोई पुष्ट से हमला कर जाए। हाय 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 हाय। का अली पे कोई पुष्ट से हमला नहीं कर सकता। इसलिए अली ने कभी ज़िरा बख्तर को अहमियत नहीं दी। जब शादी हो रही थी तो पैगंबर ने कहा ज़िरा की तुम्हें जरूरत ही नहीं, बेच दो ज़िरा। और उस ज़िरा के पैसों से जहेज़ ज़हरा खरीदा गया। यानी अली की सबसे बड़ी ज़िरा है जहेज़ ज़हरा। इससे बड़ा जुमला मैं कह नहीं सकता था। अली का सबसे बड़ा सिपर है जहेज़ ज़हरा। तो अब अली को किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं, अली खुद अपना मुहाफिज है। जब नादे अली मुहाफिज है, जब नादे अली मुहाफिज है तो अली खुद अपना मुहाफिज है, अली खुद अपनी सिपर है, अली खुद अपना जौशन है, अली खुद अपना बख्तर है, अली खुद अपना हिसार है, अली खुद अपना हिवार है, अली खुद अपना हिर्ज है। तो अली को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं। अली है मुहाफिजत दीन पैगंबर पर, अली है मुहाफिजत वजूद पैगंबर पर, कि कोई आंच न आने पाए और दीन खुदा बाकी रहे। तो अब अली ने कहा, निकल रहे थे और निकलते निकलते कहा, लिखा है इब्न अबील हदीद ने कि अली ने एक बार इस्तिग़ासा किया, परवरदिगार से मुनाजात की। अब सुनो अली क्या कह रहे, परवरदिगार मैं मुल्क माल के लिए नहीं निकल रहा, मैं दौलतो जायदादो हुकूमत के लिए नहीं निकल रहा, मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि तेरे दीन की हुदूद कायम रहे, ताकि तेरी विलायत की तशरीहात बदले नहीं। मेरा साथ दे। आज मैं बता रहा हूं माइक बिल्कुल ठीक नहीं और मेरा गला बहुत सर्फ हो रहा है, आपको साथ देना है, मेरा वादा कर रहे हैं कि ताकि तेरे दीन की हुदूद बिल्कुल बरकरार रहे, तेरी विलायत की तशरीहात गलत ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई कह दे हम भी वली, कि तेरी विलायत की तशरीहात तारीफात बिल्कुल बरकरार रहे। मैं निकला हूं ताकि अम्र बिल मारूफ हो जाए, नहीं अनिल मुनकर हो जाए, और मवातिन पर अपने डटे रहने का एहसास हो जाए। अली ने यह मुनाजात की कि परवरदिगार तू जानता है कि मेरी नीयत क्या है, मेरी नीयत क्या है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि विद इन दी स्टेट मामलात को संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो मामलात बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अली ने समझाया, अली ने खुतूत लिखे, बातचीत हुई, वो सारी की सारी मौजूद है। कि तुम कब से फला फला के कातिल का किसास लेने वाले बन गए, हालांकि तुम खुद उस कातिल की साजिश में सबसे बड़े थे।
کیا تم کب سے قصاص لینے والے بن گئے؟ حالانکہ تم سب سے بڑی سازشکار خود تھے. بات چیت ہوتی رہی. اب سنیے گا آپ، علی اور وہاں سے مخالفت ہے، اور وہاں سے علی کے خلاف جملے چل رہے ہیں، وہاں سے سمجھ رہے ہیں نا کہاں سے چل رہے ہیں، اور علی کا جملے پہنچ رہے ہیں. اور علی کے پاس سب سے بڑی کمی جو ہے وہ دانا لوگوں کی ہے. دیکھیے کہا گیا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. تو علی چاہتے تھے کہ مالک اشتر جیسے ہو جاؤ، سلمان فارسی جیسے ہو جاؤ. بار بار علی نے، خود میں پڑھیے آپ نہج البلاغہ میں، بار بار کہا تم سے کہتا ہوں چلو تو تم کہتے ہو گرمی ہے، جب موسم سرد ہوتا ہے تو تم کہتے ہو سردی ہے. کہ تم سے زیادہ پست ہمت میں نے نہیں دیکھا. علی جہاد پر ابھارتے تھے کہ تم سب کا مسئلہ ہے، تم سب کا مسئلہ ہے، تم سب کو جانا ہے، تم سب اسی مملکت میں رہ رہے ہو. تو اب مسئلہ یہ تھا، لیکن اس کے باوجود علی پر جان نثار کرنے والے بہت. علی نے خطوط لکھتے گئے، وہاں سے بھی باتیں آ رہی تھی. اور اس کے بعد ایک معاملہ ہوا. وقت ہے آج تھوڑا سا میرے پاس، پڑھوں اگر آپ کی اجازت ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا ہے. کہ ایک معاملہ ہوا اور بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہوگا. ایک کوفے والا اپنی سواری لے کے شام پہنچا. اس کی سواری چوری ہو گئی، چور پکڑا گیا، اور چور جو تھا وہ شام والا تھا اور یہ کوفے والا. اس نے کہا یہ میری سواری ہے. شام والے نے کہا میری ہے، ملکیت میرے پاس ہے. یہ معاملہ پہنچا دربار شام تک پہنچا. شام والے نے شام والے سے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 نہیں 80 گواہ ہیں. 80 گواہوں نے آ کے گواہی دی کہ یہ اونٹ اس شامی کا ہے. 80 گواہوں نے آگے گواہی دی کہ یہ اونٹ اس شامی کا ہے. یہ کوفی جھوٹ بول رہا ہے. جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کوفی نے کہا اے حاکم شام، یہ جو 80 آدمی اونٹ پر گواہی دے رہے ہیں تو یہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے. یہ جو 80 آدمی گواہی دے چکے کہ یہ اونٹ اس کا ہے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اونٹنی ہے. اب اس کی چالاکی دیکھیے آپ. اسی لیے علی نے کہا تھا کہ اگر مکر اسلام میں جائز ہوتا تو معاویہ مجھ سے آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. اگر سیاست مکر والی جائز ہوتی تو کوئی مجھ سے آگے جا نہیں سکتا تھا. تو جیسے ہی کہا 80 آدمیوں نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ اونٹ ہے تو کوفی نے کہا یہ اونٹ ہے نہیں، یہ تو اونٹنی ہے. انہوں نے کہا تم کوفے کا رہنے والے ہو نا؟ کہاں. کہا علی سے ملو گے؟ کہاں. کہا جاؤ علی کو جا کے بتا دینا کہ میرے پاس ایسے انسانوں کی کمی نہیں ہے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں جانتے، تو وہ اللہ والے میں اور بندے والوں میں کیا فرق جانیں گے؟ جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں جانتے تو وہ کسی اور میں فرق کیا جانیں گے؟ تو علی کو یہ معاملات درپیش تھے کہ پروپیگنڈا بہت خلاف تھا علی کے، اور پروپیگنڈا بہت بری چیز ہوتی ہے. یہ جو اجماعی پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ بہت نقصان پہنچاتا. لیکن علی تھے، علی کو کسی کی پرواہ نہیں. شجاع آدمی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی شجاعت پر لڑ رہا ہوتا ہے. ادھر سے جب یہ پیغام پہنچا اور کہا اور بہت کچھ کہا گیا علی کی طرف، تو علی جب جنگ کے لیے نکلنے لگے تو علی نے وہاں سے ایک پیغام سنا کہ میں 2 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا ہوں اور میرے پاس سب کی تلواریں میرے لیے ہیں اور میرے ایک اشارے پر سب جان دینے کو قربان. علی نے ایک لفظ لکھا اور وہ میں عرض کر چکا. علی نے ایک لفظ لکھا اور لفظ یہ لکھا تیرے پاس کتنے ہی کیوں نہ ہو میرے پاس وہی ذوالفقار ہے کہ جس نے بدر میں تیرے رشتہ داروں کو مارا تھا، جس نے بدر میں تیرے رشتہ داروں کو مارا تھا. اور آج بھی ذوالفقار پہ زنگ نہیں لگا اور نہ آج علی بوڑھا ہوا.
آج علی بوڑھا نہیں ہوا، نہ ذوالفقار پہ زنگ لگا ہے، علی نے بتا دیا کہ علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ علی نکلے، پہنچے، شام کی سرحد پر پہنچ گئے۔ پورا ایک سفر ہے، پورا ایک سفر ہے، پوری ایک تاریخ ہے علی کے سفر کی، کیا کیا واقعات ہوئے سب چھوڑا۔ پہنچے صف جمی، ادھر 1,60,000، ادھر 90,000، ادھر 1,60,000، ادھر 90,000۔ خود بخود علی کے لشکر میں 9 کا عدد آ گیا۔ ادھر 1,60,000 سے اوپر، ادھر علی کے ساتھ 90,000، اور سب علی کے چاہنے والے، سب کوفے کے رہنے والے، 90,000 کوفے کے رہنے والے۔ اب نہ کہنا کہ کوفی لا یوفی، کوفی علی کے چاہنے والے تھے، وہ کئی اور سے آئے تھے کہ جو کربلا پہنچائے گئے۔ یہ پوری تاریخ بیان کر چکا ہوں 2 سال پہلے۔ تو بھائی علی کے ساتھ 90,000 اور وہاں سے 1,60,000۔ جنگ شروع ہونی تھی، پہلے ایک 2 معاملے ہوتی رہی، واقعات ہوتے رہے، ایسے میں محرم آ گیا کہ جنگ روک دی جائے، محرم کا مہینہ ہے، جنگ روک دی گئی۔ محرم ختم ہوا، پہلی سفر کو دوبارہ جنگ شروع ہوئی، محرم میں جنگ نہ ہوئی، پہلی سفر کو جنگ شروع ہوئی، جولائی کا مہینہ۔ اب جب پہلی جنگ شروع ہوئی ہے 18 جولائی، اور آج 15 جولائی، 18 جولائی کو شروع ہوئی، تیز گرمی، عرب کا سورج آگ برسا رہا، اور فرات سے سورج کی کرنیں ٹکرا ٹکرا کر حبس کا ماحول پیدا کر رہی، نمی پیدا کر رہی، پسینوں سے لوگ لبریز ہو رہے، ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر۔ اور ایک بار کہا کہ بات یہ کی جائے کہ چل کے پہلے پانی پہ قبضہ کرو، تو شام والوں نے پانی پہ قبضہ کیا اور کہا کہ اب یہی طریقہ ہے کہ ان کو پانی کو ترسایا جائے، علی کے لشکر والوں کو پانی کے لیے ترسایا جائے۔ وہاں سے منادی کرا دی گئی کہ یہاں کوئی علی والا پانی نہیں پیے گا، فرات پر ہمارا قبضہ ہے۔ جو باپ نے کیا، کہاں بیٹھے ہیں آپ، کیا فرات پر قبضہ کر لیا۔ فرات کا گھاٹ شام سے شروع ہوتا ہے اور عراق تک آتا ہے، یہ فرات وہاں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے جو فرات ہے وہ بیت المقدس تک بہتی ہے۔ اور ایک روایت یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت فرات کے کنارے ہوئی ہے، تو یہ وہی کنارہ ہے، یا تو وہ کنارہ ہے یا کربلا کا کنارہ، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کی جگہ ناصریہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور ناصریہ کربلا کو کہتے ہیں۔ تو فرات کا گھاٹ بہت بڑا ہے، اور یہ فرات جب بغداد تک آتی ہے تو پھر دجلہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر فرات و دجلہ ہو جاتے، اور یہ پرانی تہذیب ہے بابل و نینوا کی۔ تو وہاں رقہ کی طرف شام صف جم گئی، پانی پہ قبضہ ہو گیا۔ علی نے کہا پانی لاؤ، کہا پانی پہ قبضہ ہے۔ علی نے کہا اچھا کون ہے جو پانی چھوڑا کے لائے؟ تو ایک بار وہاں سے یہ حکم آیا تھا کہ بھائی دیکھو کوئی بھی آ جائے پانی نہ دینا، کوئی بھی آ جائے پانی نہ دینا۔ وہاں سے ایک بار مالک اشتر پہنچے، نہر کے کنارے پہنچے، کہا پانی چاہیے، پانی بھر کے دے دیا گیا، مالک اشتر پانی لیا۔ شام والے کو معلوم ہوا کہ پانی چلا گیا، کہ یہ پانی کیسے گیا؟ سنیں گے آپ، علی قوت ربانی کا مالک ہے، علی قوت ربانی کا مالک ہے۔ مکر کا جواب علی روحانیت سے دے رہے، اپنے اختیار سے دے رہے، کہ پانی کیسے پہنچ گیا؟ آواز آئی کہ بھائی ہمارے آس آیا تھا، ہائے ہائے ہائے، ہمارے آس نے کہا پانی دے دو، ہم نے دے دیا۔ تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا سنو، کل پانی نہ جائے، اور جب تک میرا بیٹا یزید نہ کہے تب تک پانی نہ دینا۔ دوسرے دن پھر کوئی پہنچا، پھر پانی مل گیا، پھر اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کل یزید ہی تو کہہ رہا تھا کہ پانی لے جاؤ۔ مجھے نہیں پتا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں، تڑپ گیا۔ اس نے کہا دیکھو اب یہ میری انگوٹھی ہے، جب تک میری انگوٹھی کوئی نہ دکھائے اس وقت تک پانی نہ دینا۔
तीसरे दिन फिर मालिक अश्तर पहुंचे, पानी लेके आ गए। हाजिल इब्ने अताब से कहा, जो दरिया का निगहदार बना हुआ था, कि ये पानी कैसे गया? कि तुम पूछ रहे हो? हाकिम तुम पूछ रहे हो? कहा कल तुम खुद तो आए थे। अली अपनी कुव्वत दिखा रहे। ये है अली की रूहानी कुव्वत। ये सिर्फ अली ने एक हाईलाइट दिखाई, एक अली ने शुआ दिखाई। दूसरा दिन आया, मालिक अश्तर ने कहा हाँ हमला करते हैं, हम हमला करते, और जाके घाट पर कब्जा करते। 10,000 का लश्कर लेके मालिक अश्तर घाट पर गए। वहां 90,000 आदमी मौजूद है। 10,000 के लश्कर को 90,000 ने घेरा हुआ था, और जनाब मालिक अश्तर का जो लश्कर था वो बीच में घिरा हुआ था। चारों तरफ से जंग हो रही थी। ऐसे में अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ये तय पाई थी कि 90,000 की सफ़े हैं, 90,000 की सफ़े हैं। एक सफ में 10,000 यूं तय कर लिया गया, और 10,000 की सफ़े यूं लगी हुई है पूरे दरिया के किनारे, और हर सफ के आगे एक सफ का अलमदार, अलम लिए हुए, हर सफ का अलमदार। तो 9 अलम बरदार खड़े हुए दरिया तक। मीलों ऐसे जा रहा था दरिया का रास्ता, और यहां से मालिक अश्तर का रास्ता रोका हुआ, और इधर मालिक अश्तर रुके हुए हैं कि अब जंग शुरू होगी और अब दरिया की तरफ जाना है। इधर से अली इब्ने अबी तालिब ने इमाम हुसैन से कहा कि बेटा तुम भी आगे बढ़ो और तुम जाके जंग में शामिल हो जाओ। अब्बास ने सुना कि हुसैन जा रहे हैं। इतनी देर हुई कि अली ने हुसैन को तैयार किया, बस इतनी देर लग रही थी कि मालिक अश्तर कहते कि मैंने अचानक देखा कि अली के लश्कर से एक बिजली कौंधी। शाबाश शाबाश, जीते रहें। कि अचानक मैंने देखा कि अली के लश्कर से एक बिजली कौंधी, कोई सवार बिजली की कड़क की तरह तेजी से दौड़ता हुआ आया, 90 सफों में घुसा, वापस आया तो 9 अलम नीचे गिरे हुए थे। किसी ने पूछा कौन? कहा अब्बास। कौन है? कहा अब्बास। कहा मौला ये कैसे हो सकता है? गुलाम हाजिर हो और आका जाए, गुलाम हाजिर हो आका जाए। पहला हमला अब्बास का कारगर गया। फुरात पे फिर अली का कब्जा हो गया। हाय हाय हाय, फातेह फुरात तो है ही ना अब्बास। फुरात पे फिर अली का कब्जा हो गया। अली ने कहा किसी को पानी से रोका नहीं जाएगा, किसी को पानी से रोका नहीं जाएगा, सबको पानी ले जाने दो। 90 सफों के 9 अलमदारों को अब्बास ने अलम गिराए। अलम पर ही तो बात हो रही है। अलम गिरा तो लश्कर गिरा, लश्कर के परख्चे हो जाते हैं अलम गिराने से। अब्बास ने अलम को टारगेट किया, 9 अलमदार गिर गए। 90 सफों के 9 अलमदार। 90,000 का उसने लश्कर तैयार किया था, और इधर अली का 90,000। अभी 1,60,000 हैं, अभी आगे ये बढ़े हुए हैं। और अब जंग मुनफरदा शुरू हुई। एक याद है ना पूरा ये कैसे जंग होती थी? एक आने लगे। उधर से हमला हुआ, इधर से अली ने अपने चचाजाद भाई हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे रबी बिन हारिस, अब्बास बिन रबी बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी जनाब हारिस के पोते अब्बास का आप जाइए और जंग करके आए। एक बहुत बड़ा नामवर पहलवान आया हुआ था। अब्बास इब्ने रबी इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब गए, तहकीक किया, वापस आए। और जब वापस आने लगे, उधर से इब्ने आस ने कहा जाने नहीं देना, जब तक इनको शहीद न कर लो, कत्ल न कर लो, जाने न देना। 4-5 लोग आए, घेरा और कहा हमसे जंग करके जाओ। अब्बास इब्ने अबू रबी ने कहा कि पहले मौला से पूछूंगा। का पहला हमला भी उनसे पूछ के किया है, दूसरा हमला भी पूछ के करूंगा। हटो रास्ते से। चले अली के पास पहुंचे। का मौला इजाजत है? का इजाजत है, लेकिन एक तरफ आओ। अली ने एक तरफ किया। अब्बास इब्ने रबी का लिबास अली ने पहना,
علی جنگ میں اتر کے آئے، وہ 5 علی کے آگے آئے، قریب آ گئے۔ اب میں نہیں بتاؤں گا کیا ہوا، صرف آپ کو نتیجہ دیتا ہوں، پورا نہیں بتاؤں گا کیا ہوا، نتیجہ دیتا ہوں کہ ایک پل میں تاریخ لکھنے والے کی آنکھ نے دیکھا، ایک پل میں تاریخ لکھنے والے کی آنکھ نے منظر دیکھا کہ 5 گھوڑے کھڑے رہ گئے اور 10 ٹکڑے نیچے پڑے تھے۔ سواریاں اپنے مقام پہ کھڑی رہ گئی اور سوار 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر، 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر، سوار 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر۔ ایسے میں وہاں سے آواز آئی، یہ عباس نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، وہاں سے آواز آئی، یہ عباس نہیں ہے، عباس ابن ربیع نہیں ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ یعنی علی کے بار کو پہچانا جاتا تھا۔ علی واپس مڑے، چلے گئے۔ ادھر سے ایک اور سوار آیا، اور وہ سوار چونکہ عباس حملہ کر چکے تھے، عباس کا پہلا حملہ تو ہو چکا تھا، تو عباس کی تلوار رواں تو ہو چکی تھی اور عباس خود بھی رواں ہو چکے تھے۔ اب جب مجاہد کو پہلی جنگ میں کامیابی ہو جاتی ہے تو وہ چاہتا بار بار بڑھ بڑھ کر حملہ کرو، بار بار بڑھ بڑھ کر حملہ کرو۔ یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتا ہے نا بھائی، جہاں آپ کو کامیابی ہو جائے آپ چاہتے ہیں اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ تو اب جب شجاع کو اپنی پہلی کامیابی میسر آئی تو عباس بار بار چاہتے تھے بابا میں، بابا میں، بابا میں، بابا میں جاتا ہوں۔ تو ایک بار 5 پہلوان، ایک پہلوان کا نام ابن شاشا، اس کے 7 بیٹے ساتھ، وہ باہر آیا۔ اس نے باہر آ کر کہا کہ اے ابن ابی طالب، میرے بھی 7 بیٹے ہیں، اپنے بھی 7 بیٹوں کو بھیجو، میرا ایک ایک بیٹا تمہارے ایک ایک بیٹے سے مقابلہ کرے۔ حسن کو بھیجو، حسین کو بھیجو، محمد حنفیہ کو بھیجو، یحییٰ کو بھیجو، جعفر کو بھیجو، اون کو بھیجو اور عباس کو بھیجو۔ ابھی تو عباس نے حملہ کیا ہے نا، شہرت ہو گئی، ایک ہی حملے میں شہرت ہو گئی کہ یہاں سے میرے 7 بیٹے جائیں، وہاں سے تمہارے 7 بیٹے آ جائیں، یہاں سے میں اور وہاں سے تم، یہاں سے ہم وہاں سے تم۔ 7 بیٹے لے کے آیا ابن شاشا، لکھا ہوا ہے کہ ابن شاشا اکیلا 10,000 کے برابر، اکیلا 10,000 کے برابر۔ وہ دور تھا ہی پہلوانی کا، میں کہیں عرض کر چکا کہ وہ دور تھا ہی پہلوانی کا۔ اس میں چونکہ جنگیں ہاتھ سے لڑی جاتی تھی، اس لیے پہلوان بڑے تیز و ترار تیار ہوتے تھے۔ عمرو ابن عبد ود کی تعریف آپ نے سن لی تھی، ہائے 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 ہائے، جنگ خندق میں آپ نے تعریفیں سن لی تھی بڑی سچی زبانوں سے کہ ایک اکیلا 1,000 پر بھاری تھا، ہوتے تھے پہلوان ایسے۔ تو 10,000 پر ابن شاشا بھاری اور ایک ایک بیٹا اس کا 10,000 پر بھاری، یعنی یہ 8 آ جائیں تو سامنے 80,000 سے لڑ سکتے، یہ 8 آ جائیں تو سامنے 80,000 سے لڑ سکتے، 80,000 سے۔ ایک بار جب اس نے کہا 7 کو بھیجو، میرے ساتھ یہاں سے آ رہے، اس نے 7 بیٹے اور خود آ گیا۔ ادھر سے علی نے کسی کو اشارہ نہیں کیا، کہا عباس، عباس، عباس تیار ہو گئے، جی بابا۔ کہا عباس، ابھی ہم نے عباس کا لباس پہنا تھا، اب تم ہمارا لباس پہنو۔ عباس کو علی کا لباس پہنایا گیا، علی نے خود عباس کو تیار کیا۔ عباس ہیں 11 برس کے اور علی ہیں 57 برس کے۔ 57 برس کے شخص کا لباس 11 برس والے پہ پورا، ہائے 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 ہائے، 57 برس کے باپ کا لباس 11 برس والے پہ پورا، بالکل لگ رہا تھا علی، تھا ہی علی۔ جی کرو کیسے سن رہے ہو، 57 برس اور 11 برس، پورا لباس عباس کے پورا آ گیا۔ کیا قد تھا عباس کا، خود بھی علی والا، نیچے امامہ اوپر خود،
वैसे जंजीरें लटकी हुई, वही ज़रा बख्तर, वही दस्तो बाजू, वही जौशन, वही बाजू की मछलियाँ, वही फलकते हुए हाथ, वही तलवार का अंदाज, वही घोड़े पर बैठना, वही रकाब में पाँव रखना, वही घोड़े को हेर देना, वही भगाना, वही पहुंचना, वही हमला करना, वही हमला करना। और मैंने आपको कल बताया था कि अली ने जंग ओहद में जब कनाना से जंग की है तो अली ने नेज़े से जंग, नेज़ा, आपको याद होगा कि जब अली ने नेज़ा छीना है तो उसके हाथ की पूरी खाल आ गई थी और अली ने उसके नेज़े को हाथ से छीन कर जमीन में फेंका और कनाना को अली ने कमर के पटके से उठाया, उछाला, और जब वो नीचे आया तो अली ने तलवार चला दी। ये मैंने ओहद में बताया था आपको, याद है आपको? ओहद हुई थी 2 हिजरी में। अब्बास दुनिया में आए हैं 26 हिजरी को। अब्बास ने अली का ये अंदाज देखा नहीं था। हाय 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 हाय, अब्बास ने अली का ये अंदाज देखा नहीं था। 26 हिजरी को अब्बास इस दुनिया में आए और ओहद हुई है 2 हिजरी को। कितना फासला हो गया? 24 बरस के बाद अब्बास दुनिया में आए और उसके भी 11 बरस के बाद सिफ़ीन में आ रहे हैं, सिफ़ीन में आ रहे हैं। तो कहां ओहद, कहां सिफ़ीन? अब्बास अली का लिबास पहने हुए आ गए मैदान में। सबने कहा ये क्या हुआ? हमने तो कहा था एक एक बेटा भेजो। अली खुद आ गए। अब आ गए हैं तो लड़ो। 8 ने घेरा, 8 ने घेरा। सब समझ रहे थे कि ये, सब समझ रहे थे कि ये अली है, अली है। कहा चलो अली आ गए। सब खुश हो गए कि ये अपने शासा है, उसके साथ बैठे हैं, कोई ना कोई तो बाहर कारगर जाएगा। अब याद है आपको कनाना वाला मामला? बिल्कुल याद है। अब्बास हैं, अली का लिबास है, सब समझ रहे अली, सब समझ रहे अली। अब्बास खड़े रहे, वो लोग करीब आए, तलवार नियाम से निकाली ही नहीं और जो उधर खड़े हुए अली के सिपाही हैं वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तलवार की तरफ हाथ क्यों नहीं जा रहा, नियाम तक भी हाथ नहीं जा रहा। इत्मीनान से अली का शेर खड़ा हुआ है और तेजी से ये 8 के 8 करीब आ रहे हैं, तेजी से। बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के, मिसरा मीर अनीस का बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के। बाप से विरासत में शजाअत के सारे दांव पेच अब्बास को हासिल हुए। न मालूम अब्बास ने कौन से ख्वाब में जंग ओहद में अली का वो वार देख लिया था, न मालूम कौन से ख्वाब में अब्बास ने जंग ओहद में अली का कनाना को मारना देख लिया था। अब्बास ने चाहा कि ये करीब आ जाए, जैसे करीब आए ये भी परेशान कि ये सवार क्या है, ये अली तलवार पे हाथ क्यों नहीं डाल रहे। जैसे ही वो करीब आए, एक बार अब्बास आगे बढ़े, इब्न शासा के एक बेटे की कमर में हाथ डाला। जिस तरह इतनी मशहूर लड़ाई है, पटके को पकड़ के हवा में उछाला, दूसरे को उछाला, तीसरे को उछाला, चौथे को उछाला, यहां तक कि इब्न शासा को उछाला। यह मेरा जुमला नहीं, तारीख का जुमला है। जब पहला वारा वापस आ रहा था, अब्बास ने तलवार निकाली, एक को काटा, 8 को काट के जमीन पर, 8 के 8 जमीन पर गिरे। लश्करे मुखालिफ से आवाज आ रही थी, अल्लाह अकबर। ऐसा हमला तो हमने देखा ही नहीं। अली क्या क्या जानते हैं? सबने कहा अली क्या क्या जानते हैं। जैसे ही आवाज आई कि अली क्या क्या जानते हैं, अली कैसे दाव जानते हैं, एक बार अली घोड़े पे बैठे, बैठ के मैदान में आए, अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई, कहा अली नहीं अब्बास। अली नहीं अब्बास। जंग जीती है अब्बास ने, जंग जीती है अब्बास ने। अब्बास फिर रवा, बड़ा गर्मी थी बहुत शदीद। अब्बास जब वापस आए अब्बास को लेके, तो अली ने इशारा किया मशकी के वाले से
کہ عباس کے پورے جسم پر پانی ڈالو. 30 مشکی سے پانی حضرت عباس کے جسم پر ڈالے گا. باپ کو خوش کر دیا باپ کو. ایک اور سوار آیا. عباس نے کہا بابا میں جا رہا ہوں. کہا بیٹے رکو, ابھی تلوار چلانا آیا ہے, ابھی پٹکے سے گھما کے وار کرنا آیا ہے, اب وہ نیزے والا آیا, میں جا رہا ہوں. اب علی نے عباس کا لباس پہنا. ہائے 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 ہائے, یہ ہے تاریخ, یہ ہے تاریخ. اب علی نے عباس کا لباس پہنا. عباس بن کے میدان میں آئے اور عباس کو سکھانے میدان میں آئے. اب یہ وار یاد رکھنا, وہاں سے وہ نیزے باز آیا, بہت بڑا نیزے باز تھا. اس نے ویسے ہی حملہ کیا, اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے علی کا گھوڑا یہاں سے آ رہا ہے, اس کا گھوڑا یہاں سے. کوئی ٹپ ٹپ کرتے ہوئے نہیں, تیزی سے دوڑتے ہوئے گھوڑے, تیزی سے دوڑتے ہوئے گھوڑے. دونوں گھوڑے آمنے سامنے ہوئے. وہ نیزہ اٹھا ہوئے آ رہا ہے اور ایسے کہ بس علی وہاں سے تیزی سے آ رہے ہیں. دیکھیں نا اپنے مناظر کہ ادھر سے بھی سوار آ رہا ہے, ادھر سے بھی, اور ادھر سے سوار نیزہ لے کے آ رہا ہے, سامنے والے کے سینے میں اتارے گا. علی نے پھر تلوار پہ ہاتھ نہیں رکھا. علی کا ایک ہاتھ لجام پر ہے, ایک ہاتھ خالی ہے, اور وہاں سے وہ نیزہ لے کر آ رہا ہے. علی نے لجام والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا, خالی ہاتھ کو اٹھایا. اس سے پہلے کہ نیزہ علی تک آتا, علی نے نیزہ پکڑا. یاد رہے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. کیسے سمجھ میں آؤں, کیسے سمجھاؤں میں, مظہر العجائب ہے علی. اسی تگو دو میں ہو رہا ہے کہ علی نے نیزہ پکڑا, ایسے ایسے کیا, اس کا گھوڑا بچھا, وہ گھوڑے سے گرا, نیچے آیا. علی نے گھوڑے کو کعبہ دیا, اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑے. اس کا گھوڑا بھی دوڑا ہے خالی, علی کا گھوڑا بھی دوڑا ہے. علی اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے ایک بار اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی لجام کو پکڑا. وہ گھوڑا بھی علی کے قابو میں آ گیا. علی واپس آئے, اس کے سینے میں نیزے کو اتارا, اتار کر واپس آ گئے. تو عباس دیکھا, ہائے ہائے ہائے, کہ عباس دیکھا, جی بابا ختم ہو گئی بات, پوری صفین تھوڑی پڑھنی ہے, ابھی تو مجھے آنا ہے عباس تک. عباس خیمے سے چلے, آ گئی کربلا, اور سنا اب عباس کی جنگ. جب عباس مشکیزہ لے کے نکلے تو عباس کے ہاتھ میں نیزہ. آئے کہاں سے کہاں جوڑا ہے میں نے بھائی. علی نے نیزے کی جنگ عباس کو سکھائی تھی, اب عباس کے ہاتھ میں ہے نیزہ, مشکیزہ عباس کے ہاتھ میں. میں نے تاریخ کا ایک دم سے منظر پلٹا ہے, اور وہ منظر جو بدلا ہے تو اب تم بھی بدلتے چلے جاؤ. عباس کے ہاتھ میں نیزہ, چلے سامنے سے مارد بن سدیف, بہت بڑا نیزے باز, 12 جوڑوں کا نیزہ, 12 بند کا نیزہ گھماتا ہوا عباس کے سامنے آیا. مارد بن سدیف آگے بدتمیزی کی, اس نے الٹے سیدھے جملے بولے. عباس نے کہا جنگ کرنی ہے تو کر, لاف زنی بند کر. عباس نے پورا خطبہ دیا, وہ پھر کبھی ہوگا تو پڑھوں گا, کہ جو خطبہ جناب عباس نے دیا ہے بڑا عظیم خطبہ ہے. تو خطبہ دے کے بتایا کہ ہم کون ہیں, کس سے تعلق رکھتے ہیں. وہ نیزہ لے کے آگے آیا, عباس کے ہاتھ میں نیزہ, وہ کھڑا ہو گیا, کہا جنگ کرو. عباس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا. خاموش کیوں بیٹھے بھائی, ابھی تو میں نے شروع کی ہے بات, تھک گئے تو بتا دیں یہ ختم کر دوں, تفصیلاً بیان کر رہا ہوں. حضرت عباس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا. عباس نے کہا کرو جنگ. اس نے کہا جنگ کیسے کروں, تم نے تو نیزہ زمین میں گاڑ دیا, تم تو خالی ہاتھ ہو. کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ہی نیزے سے جنگ ہو جائے. ہائے 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 ہائے, کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ہی نیزے سے جنگ ہو جائے. وہ حیران ہو گیا کہ ایک ہی نیزے سے جنگ کیسے. کہا تو حملہ تو کر, حملہ تو کر. عباس کو وہ منظر یاد جو صفین میں علی نے سکھایا, وہی نیزے باز, ویسا ہی نیزے باز آگے بڑھا, نیزہ لہراتا ہوا, اور اس کا گھوڑا بھی قریب آ گیا. عباس اپنے مرتجس پر سوار,
مرتجز پر عباس سوار. ابھی بتاؤں گا مرتجز تھا کیا. ابھی تو آپ نے سنا ہی نہیں ہے کہ مرتجز تھا کیا, صرف نام سنا ہے. آج مرتجز کی بھی پہچان بتاؤں گا کہ مرتجز تھا کیا. عباس مرتجز پر سوار, اور ایسے میں وہ آگے بڑھا نیزہ لہراتا ہوا. عباس نے وہی کیا جو علی نے کیا تھا, اس کے نیزے کو ہاتھ سے پکڑا, تیزی سے اس نے نیزہ بڑھایا. عباس نے ایسے ہی ہاتھ سے پکڑا. ہاتھ سے پکڑنے کے بعد عباس نے پھر ویسے ہی جیسے علی نے ہلایا ویسے ہی عباس نے ہلایا. عباس کی حرکت وہ برداشت نہ کر سکا, زمین پر گرا. جب زمین پر گرا تو گھوڑا بھاگا. جب گھوڑا بھاگا تو مارد بن سدیف نے عمر ابن سعد سے کہا میرے غلام کو بھیجو گھوڑا دے کے, دوسرا گھوڑا دے کے بھیجو. وہاں سے سرافہ دوسرا گھوڑا لے کے آیا. گھوڑے کا نام تھا تاویہ. گھوڑے کا نام تھا تاویہ. گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. مارد بن سدیف زمین پر گرا ہوا ہے. عباس نے دیکھا یہ تاویہ ہے, یہ وہی گھوڑا ہے جو مارد نے امام حسن سے چھینا تھا. عباس نے کہا یہ تو وہی گھوڑا ہے جو میرے آقا حسن سے لڑائی کے دوران مارد بن سدیف اسی نے چھینا تھا. گھوڑا دوڑتا ہوا آیا. عباس نے مارد کے سینے پر ویسے ہی وار کیا جیسے علی نے کیا. ادھر سے فارغ ہوئے, ادھر سے سرافہ آ رہا تھا. عباس نے ویسے ہی ساتھ ساتھ گھوڑے کو دوڑایا. ادھر سے تاویہ دوڑ رہی تھی, ادھر سے عباس دوڑ رہے تھے. علی نے تو یہ کیا تھا کہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے رہے اور دوسرے گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا اور ساتھ لے گئے. عباس نے عجیب کام کیا. یہ گھوڑا دوڑ رہا ہے, عباس کا گھوڑا دوڑ رہا ہے. عباس نے ایک بار اپنے گھوڑے کی زین کو چھوڑا, دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے. دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے گھوڑا حسین کو لا کے پیش کیا. آقا مبارک ہو. یہ جو سواری لے کے بھاگا تھا یہ واپس آ گئی. تاویہ نے بھی شکریہ ادا کیا. پہلا کامیاب حملہ عباس کا, اور عباس پھر واپس. اور اب عباس کو جانا ہے دریا پر. تیار ہیں سننے کے لیے؟ ختم کر دوں کیا آپ؟ تھوڑی سی تو مجھے اور دے دیں, تھوڑا سا وقت دے دیں مجھے. اب عباس کو جانا ہے دریا پر. دریا اور خیمہ گاہ کے درمیان میں ایک تو ٹیلا ہے جسے تلہ کہتے ہیں آپ, اور ایک دریا سے متصل چھوٹا سا اونچا سا ٹیلا ہے, چھوٹی سی چوٹی کہ اس کے آگے نظر نہیں آتا کہ دریا پہ کیا ہو رہا. اس چوٹی پر جو کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی اس میں 4000 سپاہی بیٹھے ہوئے, جس میں سے 2000 گھوڑے والے اور 2000 پیدل. 2000 گھوڑے 2000 پیدل, وہ اس چوٹی پہ بیٹھے ہوئے. پیچھے دریا ہے اور سامنے ٹیلا ہے, اور ٹیلے کے پیچھے خیمہ گاہ ہے حسینی. وہاں سے عباس آ گئے, مارد کو مار کے واپس گئے, پھر واپس آئے, اور یہاں فوج تیار. 4000 پہلے روکیں گے عباس کو, اور اس کے بعد پھر تقریباً اس ٹیلے سے 1 میل کے فاصلے پر دریا, وہاں تک عباس کو پہنچنا اور جانا ہے اور کامیاب آنا. تھک گئے شاید آپ؟ جانا اور کامیاب آنا ہے. تو پہلے ان 4000 کو مارنا, پھر دریا والوں کو مارنا, پھر دریا والوں کو مارنا. دریا پر 30,000 کا پہرا, 30,000 کا پہرا, اور دریا کے تقریباً 10 میل کے رقبے پر یہ 30,000 پھیلے ہوئے. تقریباً 7 یا 8 میل یا اس سے بھی کم, جو بھی آپ سمجھ لیں, اس رقبے پر یہ 10,000 پھیلے ہوئے. اور اس سے پہلے وہ جو چٹان ہے, وہ جو اونچائی ہے, اس پر 4,000, کہ پہلے 4,000 کو پار کرو, اس کے بعد دریا تک پہنچو. عباس کے لیے کچھ نہیں. یہ میں تقریری جملے نہیں کہہ رہا میرے عزیزو, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو آیا تھا نا, میں کل پڑھوں گا, کہ وہ صرف اس لیے آیا تھا کہ 2 کی جنگ مدینے سے آیا تھا, کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ آیا ہی اس لیے کربلا میں کہ اسے 2 کی جنگ دیکھنا تھی, ایک عباس کی ایک حسین کی. یعنی یہ تک چیزیں ہیں کہ بھائی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے لڑا جا رہا ہے. تو عباس کی جنگ مشہور ہے پوری تاریخ میں, اور اس سے زیادہ جنگ سب سے مشہور ہے وہ حسین کی جنگ ہے. وہ کل پڑھوں گا, تیار ہو کے آئیے گا کل. تو اب 4000 کا لشکر
عباس تیزی سے دوڑے، ہاتھ میں عباس کے نیزہ ہے، نیزہ. تو جیسے ہی پہنچے ہیں حضرت عباس ان 4000 کے پاس، تو لکھا یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال بہت معمولی سی ہے، صرف دینے کے لیے. آپ نے اکثر نیشنل جیوگرافک میں دیکھا ہوگا کہ بھینسوں کا ایک جھنڈ ہے، 150 200 400 بھینسیں ہیں، چلی جا رہی ہیں 150 200 400. یک بارگی ایک شیر آیا، ہائے 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 ہائے، 400 کی 400 ادھر ادھر، ایک شیر. جیسے ہی عباس کی نگاہ ان 4000 پر پڑی، انہوں نے کہا جو مارد کا حشر ہوا ہے ہمارا بھی. بڑے آگے عباس، پہلے پیدل کی صفوں کو رد کیا، پھر جو بھاگ رہے تھے ان کو نیزے کی نوکیں چبھائی ہیں. اور سننا، تاریخ لکھتی ہے کہ اس طرح عباس ایسے نیزے سے اچھالتے تھے، ایسے سوار کو پیچھے سے نوک ماری اچھالا، نوک ماری اچھالا، اچھال اچھال کے گرا رہے تھے. جب 4 5 8 10 20 25 لوگ ایسے دیکھے گئے تو لوگ ہر طرف سے ہٹ گئے، یہ جانے دو جانے دو. اب عباس کے سامنے دریا ہے، اور دریا پہ 30,000 کا پہرا، 30,000 کا پہرا. اور یہ بات آپ کو یاد ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں پا رہا تھا. ابھی احتیاط کرنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ مجھے فضائل پڑھنے، کہ کوئی آنکھ اٹھا کے خیمگاہ کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا. کیوں؟ بولے نا، سب کو پتا ہے کہ عباس ہے، سب کو معلوم ہے کہ عباس ہے. یہ دہشت تھی عباس کی، یہ دہشت تھی. اب سوچئے کہ بھیڑیوں کو معلوم ہو جائے کہ شیر آ رہا ہے، یا ہرنوں کے غول کو معلوم ہو جائے کہ شیر آ رہا ہے، یا بھینسوں کے غول کو معلوم ہو جائے کہ شیر آ رہا ہے، تو جو اس وقت ہوا وہی دریا پہ ہوا. منظر بیان کروں؟ اب سمجھ لیں کہ آخری منظر فضائل کے اعتبار سے اس کا لطف لیجیے گا. میں صرف منظر کا آخری حصہ بیان کروں گا. عباس نے ایک بار گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، دریا کے قریب آئے، اس طرف سے اس طرف عباس دوڑتے ہوئے گئے. اب کیا کیا یہ نہیں معلوم، اور میں بتاؤں گا بھی نہیں. ادھر سے ادھر عباس نے ایک جست لگائی، مرتجز دوڑتا ہوا گیا. لکھا یہ ہے کہ جنہیں تیرنا بھی نہیں آتا تھا وہ دریا میں کود رہے تھے. جنہیں تیرنا بھی نہیں آتا تھا وہ دریا میں کود کود کر اپنی جان بچا رہے تھے. شیر آ گیا، شیر آ گیا، بگا دیا دریا سے عباس نے سارے روباہوں کو. اتر گئے دریا میں عباس، اتر گئے دریا میں عباس، اتر گئے. اور دریا ذرا ڈھالان پہ تھا، فوراً ملا وہ نہیں تھا سمندر کی طرح، ذرا سا اس میں کٹاؤ تھا، اترنے میں تھوڑی دیر لگی. عباس نے مشروزہ بھرا، بھر رہے تھے کہ وہاں سے 3000 پھر جمع ہوئے. عباس نے مشروزہ وہیں چھوڑا. اترنے میں مرتجز کو دیر لگی. 3000 جیسے ہی جمع ہوئے عباس نے مرتجز کو اشارہ کیا، مرتجز ایسے اڑا جیسے جھپٹتا ہوا باز. اب سنو مرتجز کیا تھا. جب عباس ان 4000 کے پاس پہنچے تو سب نے دیکھا مرتجز پر بیٹھ کر کوئی آ رہا ہے. مرتجز کا قد ایسا کہ اس کی گردن اتنی اونچی کہ گردن کے پیچھے سوار چھپ جاتا تھا. میں گھوڑے پہ پوری تقریر کر چکا. مرتجز ایسا، گردن اونچی، اس کا سر اور اس کی گردن اور اس کے گردن کے بال بکھرے ہوئے، تو کوئی سوار بیٹھے تو مرتجز کے پیچھے چھپ جاتا تھا. لیکن مرتجز اپنے سوار کو چھپا لیتا تھا اور پیچھے سے اپنی دم کو اٹھاتا تھا، پیچھے سے اپنی دم کو پھیلاتا تھا اور پیچھے سے بھی سوار کو چھپا لیتا تھا. یعنی مرتجز پر بیٹھ کر کوئی آ جائے تو اول تو مرتجز کو دیکھ کر ہی دہشت ہو جاتی تھی کہ یہ ہے کیا، اتنی اونچی سواری، اتنی اونچی گردن، ایسا اونچا چہرہ، ایسے بال،
ایسے یال، ایسی بم، ایسے سوم. مرتجس کو دیکھ کر دہشت ہو گئی کہ جو بھی سوار بیٹھے تو چھپ جائے. بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، جو سوار بیٹھے، اتنا اونچا مرتجس، جو سوار بیٹھے وہ چھپ جائے. تو پہلی مرتبہ جو دیکھے مرتجس کو تو دیکھ کے دہشت ہو جائے. لیکن خدا کی قسم تاریخ نے لکھا کہ جب عباس مرتجس پر بیٹھ کر آئے تو عباس مرتجس سے بھی اونچے دکھائی دے رہے تھے، مرتجس سے بھی اونچے. اور اب دوہری دہشت تھی، اس لیے بھگا دیا. جس کر کے باہر آئے، 3000 کو بھگایا. کوئی معمولی بات نہیں ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھو شجاعان عرب کی. پھر عباس واپس آئے، بڑے اطمینان سے مشق کو بھرا، کوئی جلدی نہیں، اطمینان سے مشق کو بھرا. سوکھی ہوئی مشق، ذرا سی دیر لگ گئی. پانی بھرا، مشق کے تسمے کو باندھا، تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لگ گیا. عباس کے ہاتھوں میں پانی لگ گیا. عباس نے دیکھا پانی ہاتھوں میں لگ گیا تو زرہ بہت بہک رہی تھی، گرم تھی. عباس نے جلدی سے زرہ پہ ہاتھ رکھا تاکہ یہ پانی سوکھ جائے، میرے ہاتھ میں پانی بھی نہ لگے، میرے ہاتھ پانی سے تر نہ ہو. عباس مشق کو لے کے باہر آ گئے. ادھر سے بی بی زینب پہلے کہہ چکی تھی، فضہ مجھے بتاتے رہنا میرا بھائی کیسے لڑ رہا ہے. ختم ہو گئی تقریر کہ فضہ مجھے بتاتی رہنا میرا بھائی کیسے لڑ رہا ہے. فضہ اسی ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی جس ٹیلے پہ عصر عاشور کو زینب کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اسی ٹیلے پہ فضہ کھڑی ہو کے بار بار جا کے بتاتی تھی، شہزادی اب یہ ہوا، شہزادی اب یہ ہوا. ایک ایک حملہ فضہ نے بتایا اور زینب ہر حملے پر شکر خدا ادا کر رہی تھی. کیوں نہ ہو، میرا بھائی عباس ہے، میرا بھائی عباس ہے. جب عباس مشکیزہ لے کے واپس آئے تو عباس نے اپنے نیزے اور اپنے ٹانگوں سے 500 آدمیوں کو مارا ہے. اور ایک ایک منظر فضہ بیان کر رہی تھی کہ اب اس کو مارا، اب اس کو مارا، اب اس کو مارا. علم لے کر آ رہے ہیں، مشکیزہ لے کر آ رہے ہیں، غازریہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اچانک بی بی فضہ نے کہا، شہزادی غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ عباس کا دایاں شانہ کٹ چکا ہے. اجرکم اللہ، گریا کرو، آج 8 محرم ہو گیا ہے کہ عباس کا دایاں شانہ کٹ کے گر گیا ہے. ایک بار زینب نے کہا کیا ہوا؟ میرا شیر بھائی ہے، ایک بازو تو بچا ہوا ہے. فضہ نے کہا بی بی دوسرا بازو بھی کٹ کے گر گیا. کہا یہ بتاؤ مشق سلامت ہے؟ کہا ہاں، مشق کو دانتوں میں تھاما ہوا ہے. کہا میرا شیر مشق لے کر آئے گا ضرور، اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. جیسے ہی یہ خبر آئی کہ مشق پر تیر لگا ہے تو ادھر زینب بھی تڑپ کر گر گئی اور ادھر فضہ نے بھی ہائے کہا. اور ادھر عباس کی حالت ایسی ہو گئی کہ ایک بار ذوالجناح سے کہا، مرتجز اب مجھے خیمے میں نہ لے جا، اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا، اس لیے کہ جس چیز کا وعدہ کر کے گیا تھا اب پانی مشق میں نہ رہا. مرتجز سے کہا واپس لے چل، ہاتھ تو کٹ چکے تھے نا، عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے. مرتجز لے کے واپس دریا کی طرف آیا. ابھی دریا کے قریب پہنچے تھے کہ کسی نے گرج اٹھایا، عباس کے سر پر پڑا، سر شگافتہ ہوا، گر کے آواز دی، مولا سلام. ماتم کرو، ماتم کرو، مولا مجھے قوت دے دے کہ میں پڑھ پاؤں. کہ مولا سلام. ادھر عباس کی آواز حسین کے کان میں پہنچی. حسین نے کمر کو تھام کر کہا، عباس میری کمر کی طاقت. کیا گریہ کر رہے ہو؟ ابھی عباس کا علم برآمد ہونے والا. عباس میری کمر کی طاقت گئی. لڑکھڑاتا ہوا ایک 57 برس کا بوڑھا بھائی 32 برس کے بھائی کے لاشے پر جا رہا ہے. خدا کسی بھائی کو یہ وقت نہ دکھائے کہ بھائی کا لاشا ہو اور بھائی جا رہا ہو. کربلا نے دیکھ لیا. حسین پہنچے، چلے. ایک بار حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا. حسین نے کہا کیوں رک گیا؟
घोड़े ने इशारा किया, मौला नीचे देखिए। अब जो देखा, अब्बास का दायां शाना कटा हुआ पड़ा था। क्या सुन रहे हो? अब्बास का दायां शाना कटा हुआ पड़ा था। हुसैन बेख्तियार घोड़े से नीचे आए, अब्बास का शाना उठाया, सुनोगे, शाना उठा के आंखों से लगाया, अब्बास के बाजुओं को चूमा। आज उसी तासी में तुम अब्बास के अलम को चूम रहे हो कि सबसे पहले अब्बास के हाथों को हुसैन ने चूमा था, और ये अलम अब्बास के कटे हुए बाजुओं की निशानी है। ये पंजा अब्बास के कटे हुए बाजुओं की निशानी है। बेख्तियार अब्बास से निपट गए। अब्बास ने चाहा कि खड़े हो जाऊं, हुसैन ने कहा लेटे रहो, लेटे रहो। खड़े भी कैसे होते? कोई लेटे हुए उठना चाहता है तो अपने बाजुओं के सहारे से उठता है। गिरिया करो, गिरिया करो, मौला मुझे कुव्वत दे दे कि मैं पढ़ सकूं। अब्बास लेटे रहो। हुसैन बेजानी होकर बैठ गए। अब्बास के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, भैया हम आ गए, मेरे भाई हम आ गए। अब्बास ने फौरन अपना सर जमीन पे रख लिया। फिर हुसैन ने सर उठाया, अब्बास ने अपना सर फिर जमीन पे। हुसैन बार बार सर अब्बास उठा के अपने जानू पे रख रहे थे। अब्बास बार बार अपना सर जमीन पर रख रहे थे। हुसैन ने चीख मार के पूछा, भैया अपना सर हमारे जानू पे क्यों नहीं रहने देते? अब्बास ने कराहते हुए कहा, आका सुबह से लाशें उठा रहे हैं, सबके सर अपने जानू पे रख रहे, मैं तो गुलाम हूं। मैं ये सोच रहा हूं जब आपका सर कटेगा तो किसके जानू पर होगा? अरे किसी बीबी की आवाज आई, अब्बास हुसैन का सर मेरे जानों पर, मातम मातम, हुसैन का सर मेरे जानों पर होगा। बड़ी कयामत की मजलिस हो रही है, बड़ी तारीखी मजलिस हो रही है, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही है। खुदा इन आवाजों पर रहम फरमाए, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवा गम हुसैन। अब्बास का मातम है, अब्बास मातम करा, मातम। अब्बास ने कहा, मौला मेरी वसीयत है। कहा बेटा क्या बात है? कहा आका मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना से शर्मिंदा हो, बच्ची को पानी ना पहुंचा सका। का दूसरी वसीयत यह है कि जब सैयद शुहदा आपकी खबर बने तो उसके बराबर में जब मेरी खबर बने तो सज्जाद से कहिएगा कि मेरी खबर पे मेरा नाम ना लिखना, लिखवा देना, ये सकाए सकीना की खबर है। क्या गिरिया कर रहे हो? ऐसे ही मातम करो, ये सकाए सकीना की खबर है। हुसैन ने वसीयत सुन ली। हुसैन ने कहा, भैया तुमको जो कहना था तुमने कह लिया, क्या एक बात हमारी भी मानोगे? हमारी भी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। अब्बास ने आह किया, जी मौला जो हुक्म, गुलाम हाजिर है। का अब्बास जिंदगी भर ये कान तरस गए कि तुम हमें भाई कह के पुकारो। अब्बास एक मर्तबा भाई कह दो। रावी ने लिखा, अब्बास ने भाई का बे कहा, अखी का अलिफ कहा, अब्बास की रूह, अज़रकमल अल्लाह, अखी का अलिफ कहा, अब्बास की रूह परवाज कर गई।
حسین پہ قیامت ٹوٹ پڑی. حسین چلے خیمے کی طرف چلے. حسین کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں. حسین کے ہاتھ میں کچھ تبرکات ہیں. حسین خیمے میں داخل ہوئے, بچوں نے دیکھا علم حسین کے ہاتھ میں ہے. سکینہ نے پوچھا بابا عباس کہاں گئے؟ کہاں مارے گئے؟ بچوں نے کوزے پھینکے. کہا بابا اب ہمیں پیاس نہیں ہے. سننا آخری جملہ, حسین بیویوں کے خیمے میں گئے, بیویوں کے خیمے میں گئے. رکو ابھی, رک جا بھائی پہ, مجھے آخری جملہ پڑھنے دینا. حسین بیویوں کے خیمے میں گئے. بیویاں انتظار میں تھی کہ عباس آئے یا نہیں. حسین دو زانوں بیٹھ گئے. حسین نے عبا کو پھیلایا, عبا کو کھولا, دو کٹے ہوئے بازو. کہ زینب عباس نہیں آیا, بازو آ گئے. زینب نے کہا میرا پردہ, میری چادر. زہر جائیا داسرا غازی ہوا کر گئے